السلام علیکم جی. دنیا کے اندر اس وقت جو وبا ہے, ہم اس کا نام لیں گے تو ہماری یہ ویڈیو جو ہے یہ ڈی مونیٹائز ہو جائے گی. تو سمجھے نا, وہ والی وبا جو ہے جس کی ویکسین دریافت ہو چکی ہے, اور دریافت بھی ہو چکی ہے اور لوگوں کو لگنا بھی شروع ہو گئی ہے. لندن کے اندر بہت سارے احباب جو ہیں انہوں نے اس بات کی اطلاع دی ہے کہ ان کو وہ ویکسین لگنا شروع ہو چکی ہے. اس کے اندر بہت ساری کنسپائریسی تھیری ہیں, کیونکہ ہم کنسپائریسی تھیریز کے ماسٹر ہیں, باہر ہیں بہت بڑے. پاکستان کے اندر ہر وہ چینل بہت ہٹ ہے اور دنوں میں وہ لاکھوں اور 10 لاکھوں میں چلا جاتا ہے, یعنی ملینز میں چلا جاتا ہے, جو کنسپائریسی تھیریاں بیان کرتا ہے اور قیامت کب آئے گی یہ بتاتا ہے آپ کو, اور دنیا کے اندر جو ہے وہ ہول ہے. ان کنسپائریسی تھیورسٹ نے جو اس کے آتے ہی جو کنسپائریسی تھیری گھڑی, تو اس کنسپائریسی تھیری کے اندر 2-3 باتیں بڑی کمال کی ہوئی. اور وہ باتیں, سب سے پہلے اس کے اندر سب سے بڑا جو حملہ کیا لال ٹوپی کی سربراہی میں, امامت میں بلکہ, اور اس کے اندر وہ علی رضا عابدی کہ وہ کیا ہے, فیصل رضا عابدی جو ہے وہ پیچھے تکبیر مکبر کہنے والا تھا, اس کو بھی بڑا گھمایا گیا. ان کے ہم خیالوں نے تو بہت ہی زیادہ اس کو شیئر کرنے کی کوشش کی. انتہائی واہیات, اونک اور بے بنیاد بات. ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر پولیو کے قطروں کے خلاف جو تھی اس طرح کی باتیں پھیلائیں, اور آج کے دن دنیا کے اندر پاکستان واحد ملک ہے, افغانستان کے ساتھ 2 ملک ہیں جہاں پہ پولیو ختم نہیں ہو سکا, باقی پوری دنیا پولیو فری ہو گئی. یہ ان کنسپائریسی, اچھا کہتے ہیں جی وہ اس سے تو بندہ جو ہے نا وہ مردانہ خصوصیت سے محروم ہو جاتا ہے, تو خاتون بچی کیا ہوتی ہے, اچھا وہ زنانہ خصوصیات سے محروم ہو جاتی ہے. اچھا, ان کے اتنے سالوں سے اس مہم کے باوجود, تقریباً کو 25 سال تو ہو گئے اس مہم کو چلتے ہوئے, اتنے سالوں سے اس مہم کے باوجود بھی پاکستان جو ہے وہ ہائیسٹ پاپولیشن گروتھ والے ممالک میں آتا ہے. ٹاپ 5 میں نہیں تو ٹاپ 10 میں تو ڈیفینیٹلی آتا ہے. تو اگر وہ 25 سال انہوں نے یہ حرکت کی ہے, بھئی یا تو آپ کہتے ہیں اگر بنگلہ دیش کی طرح آپ کی آبادی کم ہوئی ہوتی, ریڈیوس ہوئی ہوتی, انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت, جب ان کی آبادی ہماری آبادی 18 کروڑ تھی تو ان کی بھی 18 کروڑ تھی, آج ہماری 22 کروڑ ہے اور وہ 16 پہ واپس آ چکے ہوئے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے بھئی اگر یہ افیکٹو ہوتی تو وہ شور مچاتے نا وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, لیکن ہمارے ہاں تو اتنے دھڑلے سے یہ کام, اس کو ایک سیٹ بیک پہنچا. اور وہ سیٹ بیک کیا تھا کہ اسامہ بن لادن جو ہے ان کا جو کیمپ جو تھا یا جو ان کا کمپاؤنڈ جو تھا وہ لوکیٹ کیا گیا ان کی مدد سے. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا خوفناک سیٹ بیک تھا, اور اس کے نتیجے کے اندر آپ نے پورا ہی فارغ کر دیا پولیو کا پروگرام. اب نتیجہ یہ ہے کہ ہماری جو اگلی قوم کے اندر اپاہج پیدا ہونے کی جو بچوں کے اپاہج ہونے کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور چونکہ اس سے جڑا ہوا ہے ایک اور دوسرا پہلو بھی ہے نا, کیونکہ اس سے ہر سال پیسے آتے ہیں, اور پیسوں کے نتیجے کے اندر بہت سارے لوگوں کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. وہ دبئی میں پھر اور آسٹریلیا کے اندر پھر جائیدادیں بناتے ہیں اور پیزا کی دکانیں کھولتے ہیں امریکہ کے اندر. تو اس کے لیے یہ ڈالروں کا آنا ضروری ہے, تو لہذا ختم نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے نا, پورے پاکستان میں ختم ہو گیا تھا. چند جو کیسز جو تھے اور ہیں وہ نکال کے, کہاں سے بھلا, وہ افغان مہاجرین کے کیمپوں سے نکال کے وہ ہم نے ثابت کیا کہ نہیں ختم نہیں ہوا. تو لہذا بل گیٹ فاؤنڈیشن جو ہے اس کے لیے ہمیں ڈالر دیتی رہے ہر سال. لیکن چونکہ ہم بہت احسان فراموش ہیں, جو ہمارے اوپر احسان کرتا ہے اس کو گالی ضرور بکتے ہیں. لہٰذا ان کنسپائریسی تھیورسٹ نے سب سے زیادہ گالی جو بکی پچھلے 1 سال کے اندر وہ بل گیٹ کو, بل گیٹ گالا کٹیاں رج کے کٹیاں انہوں نے. ٹھیک ہے, چونکہ ہمارے ساتھ بھلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا اس کو. ٹھیک ہے, اس کی کیا مجبوری ہے وہ ہم آپ کو پھر کس دن عرض کریں گے, وہ مجبور ہے بیچارہ. ٹھیک ہے, لیکن بلا گیٹا والا کا پچھلے دنوں ایک بیان سنا میں نے, اور وہ شرم نہیں آتی یار بے شرم لوگوں کو, ان گھٹیا ذہنوں کو, یہ منفیت کے مارے ہوئے جو ذہن ہے جو اپنی بیماری اس قوم کے اندر انجیکٹ کرتے رہتے ہیں کہ اس کے مختلف جو الفاظ ہیں ان کو ایڈٹ کر کے جوڑ کے اس کا ایک بیان بنایا گیا, اور لوگ اس کو شیئر کری جا رہے شیئر کری جا رہے, دڑا دڑ شیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, واٹس ایپ گروپوں کے اندر ایک سازش کے تحت, ایک پلاننگ کے تحت پھیلایا جا رہا ہے. شرم, او یار جلالت کے اس حد تک گر جاتے ہو آپ.
آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لفظ جوڑ کے یار اس کی یہ اسٹیٹمنٹ بنائی گئی ہے. خیر, بلا گیٹے والے کو گالیاں نکالنے سے جب ہم ہوئے کہ جناب ایک یہ چپ انڈکٹ نینو چپ انگیج کر دی جائے گی. یار آپ کیا ہیں ویسے, آپس کی بات ہے, آپ کون ہوتے ہیں, کیا بیچتے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے نا. آپ کو بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں, دنیا بھر کا جو برین ہے وہ آپ کے اندر اکٹھا ہو گیا ہے کہ جو انہوں نے اس کی مانیٹرنگ کرنی بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. نہیں حد ہے ویسے یار. آپ اپنے اس موبائل کے نتیجے میں جو آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایوری ٹائم ٹریسیبل ہے. آپ یہ جو کارڈ سوائپ کرتے ہیں ایوری ٹائم ٹریسیبل ہے, ان کے اندر چپ لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. ہر کارڈ کے اندر چپ لگی ہوئی ہے نا, اس کی وجہ سے آپ ایوری ٹائم ٹریسیبل ہیں یار. اب جہاں پہ وہ کارڈ سوائپ کرتے ہیں آپ کی لوکیشن مانیٹر ہو جاتی ہے کہ فلاں جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کے دماغ کے اندر کوئی, میرا مطلب ہے کہ کوئی, آپ سوشل میڈیا پہ لاگ ان ہوتے ہیں آپ پھر بھی ٹریس ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ بینک سے پیسے نکالتے ہیں آپ کی پھر بھی لوکیشن ہے. اور یہ جو جی ایس ایم موبائل ہے یہ تو ہے ہی ٹریسیبل, جو کہ آپ ہر وقت دو کیری کر کے پھر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کا سیکٹری آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اگر پیمنٹ ریلیز ہو گئی ہوگا وقت کے اوپر تو پھر سیکٹری بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے. تو سیکٹری صاحب, اب یہ جو کنسپائریسی تھیورسٹ ہیں, مجھے خدشہ اس بات کا, میں نے اس معاملے میں آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ یہ جو جب بڑے لوگ جو ہیں وہ بھگت جائیں گے, اور وہ اس وقت ایمرجنسی بنیادوں کے اوپر کر رہے ہیں تاکہ کیپٹلزم ہے نا, اس نے اپنا بزنس بچانا ہے. تو بزنس ان کا سال کا سب سے بڑا کب ہوتا ہے, وہ بلیک فرائیڈے سارے نکال کے وہ کرسمس پہ ہوتا ہے. تو اس وقت پورا ویسٹ, پورا یورپ, پورا امریکہ اس بات کے اوپر کنسنٹریٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اپنا کرسمس کا بجٹ جو ہے وہ بزنس بچا لیں. تو ہر جگہ پہ ایمرجنسی, یورپ میں خاص طور پہ, امریکہ میں بھی ہر جگہ پہ ایمرجنسی بنیادوں کے اوپر لوگوں کو یہ والی ویکسین دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. گھر دروازے جس طرح قطرے پلانے والے آتے ہیں وہاں پہ اس طرح یہ ویکسین لگانے والے آ رہے ہیں. تو وہ تاکہ ہم اس کے بعد کہیں کہ جناب 100% ویکسینیشن ہو گئی ہے لہذا کھول دو, تو بزنس کھل جائے, اور جو خرب $100 کا جو بزنس ہونا ہے اس کرسمس کے اوپر اس کو بچایا جا سکے. یہ ان کا ٹارگٹ ہے اور وہ اس ٹارگٹ کو بڑے سیٹ جا رہے ہیں. اچھا, جب وہ دسمبر گزر جائے گا, جنوری کا پہلا ویک بھی گزر جائے گا, تو پھر جو ہے وہ غریب ممالک جو ہوں گے, ہم جیسے جو زیادہ آبادی والے ممالک ہیں ان کی تو کروڑ آبادی ہے, 80 لاکھ کروڑ, 2 کروڑ, 2.5 کروڑ, میکسیمم 3.5 کروڑ پہ جا کے ان کا سا ٹوٹ جاتا ہے. اتنی آبادیاں, یہ یورپ کے ممالک کی بات کر رہا ہوں. اور امریکہ جو ہے وہ میجر سٹیز پہ پہلے کنسنٹریٹ کیا ہوا ہے جہاں پہ زیادہ لوگوں کو کڑوا سمجھنا ہے. دور دراز علاقوں میں شاید ان کے بھی کنسپائریسی تھیورسٹ بیٹھے ہوں, وہ بھی ان کو نہ کرنا ہے, لیکن ان لوگوں کا شہروں کے ساتھ اتنا انٹریکشن نہیں ہے جتنا ایز این آؤٹ سائڈر ہمارے جیسے ممالک کے جو شودے نودولتیے ہیں, نیورش جو ہیں, ان کا رابطہ ہے وہاں پہ, ٹھیک. تو لہذا ہمارے ان 9 دولتیوں نے بھی لگوانی ہے یہ والی, تاکہ نہیں لگوائیں گے تو آپ کو اپنے ملک میں انٹر نہیں نہ ہونے دیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس وہ سرٹیفکیشن نہیں ہوگی. اب وہ کرونا فری والا سرٹیفکیٹ نہیں چلے گا, وہ کہیں گے ویکسین والا سرٹیفکیٹ لے کے آؤ اگر آپ نے پاکستان سے فلائی کرنا ہے پاکستان کے باہر. تو دسمبر کے بعد پھر باری آئے گی بڑے بڑے جو جائنٹ ہیں, جیسے چائنا ہو گیا بڑی آبادی, انڈیا ہوگا بڑی آبادی, یہ پھر سب کانٹیننٹ کی باری آئے گی. اور ہم نے الحمدللہ ابھی تک کہیں پہ کوئی جا کے لائن میں اپنا نام ہی لگوایا. وہ محلے میں لائن لگتی ہے نا پانی کی نل کے سامنے, تو جو لوگ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے اپنی اٹ رکھا دیں, ایسی اٹ بھی نہیں رکھی جا کے اتنے کہ جناب ایس باری ساڑی نہیں, ٹھیک ہے. تو نتیجہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اب ہم کیا بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے اس طرح نا وہ کاسا گدائی رکھا ہوا ہے, جو دے اس کا بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. تو پھر روس نے کہہ دیا نا کہ جی آپ کو ویکسین ہم دے دیتے ہیں, اور ہمارے دفتر خارجہ نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے. وہ عباسی صاحب ہیں ہمارے برخوردار جونیئر, ٹھیک ہے, انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی ہے کہ رشیا کی طرف سے آفر آ گئی. اب ہم تو شروع سے آپ کو پتہ ہے اینٹی رشیا ہوتے ہیں. ہم نے تو چائنا کا سی پیک بند کر دیا کہ امریکہ بادر میں ہماری ٹریننگ جو ہے وہ بند نہ ہو جائے ہمارے بیوروکریٹس کی. تو ہم کیسے رشیا کی طرف جا سکتے ہیں؟ تو ہم نے بھیک مانگنی ہے, انہی سے مانگنی ہے, امریکن سے یا ان کے شتونگڑوں آگے برطانیہ یورپ سے, اور ناک رگڑ کے مانگنی ہے. اور مائی باپ کہہ کے مانگنی ہے کیونکہ ہمارے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں, ہم نے خود جا کے وہاں پہ سیٹ ہونا ہے, پیزا کی دکانیں کھولنی ہے. تو میرا مطلب ہے
تو وہ اب رشیا کی طرف سے تصدیق بھی ہو گئی ہے ہماری طرف سے آفیشلی کہ وہ دینے کو تیار ہے. اگر وہ دینے کو تیار ہیں تو مارچ کے اندر یہ اس کی ویکسینیشن شروع ہوگی. گزارش آپ سے یہی کرنی تھی کہ کنسپائریسی تھیریز سے اللہ کا کرم ہے, اس کنسپائریسی تھیریز کا وائرس جو ہے اس سے نجات پائی ہے, اور یہ ویکسین جب بھی سرکاری سطح پہ لگنے کی ہو اپنی کمیونٹی کے اندر, اپنے محلے کے اندر اس کو لگانے کا اہتمام کیجیے. اور یہ جب تک 100% پاپولیشن کو نہیں لگتی اس وقت تک اس کے ریکوائرڈ رزلٹس نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, اگرچہ آپ کو باہر اندر جانے کی اجازت مل جائے گی, لیکن اگر یہ نہیں لگتی تو نہیں آئیں گے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جس طرح ہم نے تماشا لگایا ہوا ہے پولیو کی قطروں کے اوپر, اس طرح ہم اس ویکسین پہ بھی تماشا لگا کے بیٹھ جائیں گے. کچھ بڑے پیٹوں والے آ کے بیٹھ جائیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ تمہیں کیا آتا ہے, تو مجھے آتا ہے, اور مجھے یہ آتا ہے کہ جناب اس کو کنٹینیو کرنا ہے, اور پھر ہم کنٹینیو کرتے رہیں گے. اگر کراچی میں $1974 ملین جو ہے وہ سنا ملے ہیں, اگر اتنے ڈالر ملنے کے اوپر ہم وہاں پہ جا کے سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ سکتے ہیں کہ نالے کی صفائی ایسی کرائیں گے, ٹھیک ہے, گندے نالے کی صفائی ہم کریں گے, تو پھر یہ تو بہت ہی بڑا ہے نا. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا سر, اس میں ڈالر نہیں آ رہے, اس میں صرف ویکسین آ رہی ہے. چائنا اور رشیا جو ہے نا یہ گھٹیا ممالک ہیں, یہ ڈالرز نہیں دیتے سر, یہ چیز دیتے. چیز ہو نا سمجھ لینا, جڑا مکھن کا بھرا ہوتا چیز وہ نہیں, اے جڑا چیز ہے نا, وہ لوگ کہتے ہیں گوٹ لے لیں, ٹھیک ہے, وہ مارکیٹ میں بھیج کے آپ بھلے پیسے کما لیں, جس طرح کرونا کا سامان امریکہ کو ایکسپورٹ کر دیا کہ ہم نے جناب امریکہ کو ایکسپورٹ شروع کر دی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے وینٹیلیٹر بھی بنا لیا ہے, ہم نے امریکہ کو ایکسپورٹ بھی شروع کر لی. ایڈا وڈا منہ لے کے انہیں دعویٰ کیتا سی, اور ہن پتہ چلے کہ اس وینٹیلیٹر میں آکسیجن نہیں آ رہی, وینٹیلیٹر کی تاریں ٹوٹی ہوئی ہیں, وہ پائپ بھی اندر پہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں فواد چودھری صاحب, ہم کیا کریں جی, اس کے تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اکوپمنٹ بھی نہیں مل رہے, پارٹس بھی نہیں مل رہے. تو ماما تو ہی دعویٰ کیتا صحیح کہ اسی وینٹیلیٹر بنا لیا. تو وینٹیلیٹر بنایا نہیں, آپ نے اسمبل کیا, ٹھیک ہے, کہیں سے کچھ پکڑا, کہیں سے کچھ پکڑا, کہیں سے کچھ پکڑا, تو وہ بنا دیا. تو وہ تو کوئی ایک آپ پیچکس دیں, ایک بچے کو بٹھا دیں, وہ بھی جوڑ کے بنا دے گا, ٹھیک ہے. تو اس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کہاں سے آ گئی؟ اتنی زیادہ جھوٹ بولتے ہو یار, اتنے زیادہ جھوٹ بولتے ہو, تمہیں کوئی مرنا یاد نہیں, ٹھیک ہے. اور وہ آکسیجن نہیں آ رہی تھی پشاور میں, وہاں پہ درجن کے قریب لوگ جو تھے وہ جہاں بھاگ ہو گئے. شرم سے ڈوب مرو یار, کیا کرتے ہو تم, کیا باتیں کرتے ہو, کیا دعوے کرتے ہو. دن رات یہ شہباز گلوں کی فورس لگائی ہوئی ہے جھوٹ بکنے کے اوپر, اور شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو. شرم سے ویسے آپ کا معاملہ کیا ہے, لیکن آپ سے یہ گزارش کرنی تھی ہاتھ جوڑ کے, ان کنسپائریسی تھیوری سے باہر آئیے. اپنے فیملی, اپنے علاقے, اپنی کمیونٹی, اپنے خاندان میں اس ویکسین کا اہتمام کیجئے. اور یہ جو آپ کی مزری بیچ کے ڈالر کھانے والے بڑے پیٹوں والے حرام ہو رہے ہیں, ان کو ناکام بنائیے, ان کو ناکام بنائیے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.